جہانگیر ستارہ سے کہتا ہے کہ چاہتا تو میں یہ تھا کہ یہاں سے بھاگنے کے بعد ہم دونوں شادی کر کے ایک خوشحال زندگی گزار سکیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں تو سترہ سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر کے اسے طلاق نامہ دے کے جاؤں گا، لیکن تم زبیر سے طلاق کیسے لوگی؟ اور یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم خلا کا کیس کرتے ہیں تو زبیر بڑے آرام سے ہم تک پہنچ جائے گا۔ ستارہ جہانگیر کی بات پہ کافی غور و فکر کرتی ہے اور پھر جہانگیر کو بتائے بغیر ہی زبیر سے پرماننٹ جان چھڑانے کا منصوبہ بنا لیتی ہے، اس لیے چپ چاپ گھر سے نکلتی ہے اور پوائزن خرید لاتی ہے، اور پھر پلان کے مطابق رات کو جب باقی سب گھر والوں کے دودھ میں سلیپنگ پلز ڈالتی ہے تو زبیر کے دودھ میں پھر یہی ملا دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا، زبیر نے سب گھر والوں کے سامنے جس طرح سے مجھے ذلیل کیا تھا اس کا یہی انجام بنتا تھا۔ لیکن جب ستارہ اور جہانگیر ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں اور ٹرین کے آنے میں بہت دیر ہوتی ہے تو ستارہ کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، بار بار سوچتی ہے کہ پتہ نہیں زبیر مر گیا ہوگا یا ابھی تک زندہ ہوگا۔ جہانگیر سے کہتی ہے کہ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ٹرین کو بھی آج ہی لیٹ ہونا تھا، میں جلد سے جلد شہر چھوڑ کے بھاگنا چاہتی ہوں اور پتہ نہیں پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، جس پہ جہانگیر کہتا ہے کہ اب تک تو سلیپنگ پلز کا اثر ختم بھی ہو چکا ہوگا اور سب گھر والے جاگ بھی چکے ہوں گے، بلکہ سب کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ہم دونوں تمام زیور اور پیسہ لے کے گھر سے فرار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک پولیس کو بھی بلا لیا ہو، اور پولیس کا سن کے تو ستارہ کو ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، اور ریلوے اسٹیشن پہ جو بھی پولیس مین نظر آتا ہے ستارہ کو تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے ہی اریسٹ کرنے آیا ہے۔ ادھر شجاع جب سب گھر والوں کو گہری نیند سے اٹھاتا ہے تو سب زبیر کے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں کہ کیا زبیر گھر پہ ہے یا دکان پہ چلا گیا، لیکن زبیر تو سامنے ہی بے ہوش زمین بوس نظر آتا ہے اور سب کو خطرے کی گھنٹی سنائی دیتی ہے۔ زبیر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے منہ سے تھوڑا سا جھاگ بھی نکل رہا ہے، تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ زبیر کو زہر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زبیر کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ زہر تقریباً پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اب جا کے سب کو سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگ اتنا بے ہوش بے خبر کس لیے سو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، لیکن یہ سب کون کر سکتا ہے آخر؟ اور پھر اچانک یاد آتا ہے کہ رات کو ستارہ نے ہم سب کو دودھ دیا تھا پینے کے لیے، اور پھر اچانک خیال آتا ہے کہ اتنی دیر سے ستارہ اور جہانگیر کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ کے جب بتاتا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے اور ہمیں جلد سے جلد FIR کٹوانا ہوگی تو اماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ وزیر بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور خاصا پریشان نظر آتا ہے، تو اماں وزیر سے ہی کہتی ہیں کہ جلدی سے میرے بیٹے اسلم کو کال کرو، وہ زبیر کا بہترین دوست ہے اور وہی اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن وزیر جب اسلم کو کال کر کے کہتا ہے کہ زبیر بھائی کو کسی نے زہر دیا ہے اور پولیس کیس بن چکا ہے، آپ جلدی ہاسپٹل پہنچیں، تو اسلم تو آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے کہ زبیر کو اگر کسی نے زہر دیا ہے تو میرا اس سے کیا لینا دینا۔ وزیر کہتا ہے کہ اسلم بھائی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پولیس کیس بنے گا، اماں بہت پریشان ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کو کال کرنے کا کہا ہے۔ تو اسلم کہتا ہے زہر اس کی دوسری بیوی ستارہ نے دیا ہوگا، وہی ایسا کر سکتی ہے۔ زبیر نے کون سا مجھ سے پوچھ کے شادی کی تھی، اپنی عیاشی کے لیے شادی کی تھی، تو اب وہی جانے، میں زبیر یا پولیس کے ان چکروں میں پھنسنے والا نہیں، مجھے تو بھائی معاف ہی رکھو، پکڑنا ہے تو زبیر کی اس دوسری بیوی کو پکڑو۔ اب وزیر کو تو بہت مایوسی ہوتی ہے اور جب یہ سب اماں کو بتاتا ہے تو اماں کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ اسلم اس طرح سے ہم سے آنکھیں پھیر سکتا ہے، وہ بھی اتنے برے وقت میں۔ بہرحال اماں اور بہنوں کو خیال آتا ہے کہ ہمیں فوراً گھر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ستارہ اور جہانگیر گھر پہ موجود ہیں اور گھر سے کچھ لے کے تو نہیں بھاگے۔ لیکن جب یہ لوگ گھر پہنچتی ہیں تو ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ ستارہ تو انہیں دن میں ستارے دکھا کے گئی ہے کیونکہ اماں کا سیف، سائڈ ٹیبل پہ رکھی جیولری اور زبیر کی الماری میں رکھی نقدی سب غائب ہے۔ سب کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ شاہانہ تو باقاعدہ بیان کرنے لگتی ہے کہ میں نے تو اپنے سسرال والوں سے بچا کے جیولری اماں کے سیف میں رکھی تھی،
میری تو ساری زندگی کی جمع پونجی لٹ گئی، میں تو کنگال ہو گئی۔ جس پہ اماں اور سدرا کہتی ہیں کہ شاہانہ ہم سب بھی تو کنگال ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ دونوں کمزاد سب کچھ لے کے بھاگ گئے۔ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی اس پورے خاندان پہ۔ ایک طرف زبیر جو ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف مکمل طور پہ کنگال ہو چکے ہیں، اور پھر ایک اور بری خبر سب کے سروں پہ بم بن کے گرتی ہے جب سدرا کو اپنے سائڈ ٹیبل سے طلاق نامہ ملتا ہے جہانگیر کی طرف سے لکھا ہوا، اور پھر سدرا کی نگاہوں میں وہ تمام منظر گھومنے لگتے ہیں جب ستارہ اور جہانگیر اکثر اوقات اکیلے کھڑے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تھے، اور اکثر اوقات سدرا کو یہ بھی شک ہوتا تھا کہ جیسے یہ دونوں باہر سے ساتھ واپس آئے ہیں، لیکن سدرا کو تو یہی غرور تھا کہ شاید وہ بہت خوبصورت ہے اور دولت مند بھی، تو بھلا اس کا شوہر کسی اور لڑکی پہ نگاہ ڈالنے کا گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر سب کو یاد آتا ہے کہ کس طرح جہانگیر نے جب زینت پہ الزام لگایا تھا اور زینت رو رو کے دہائیاں دے رہی تھی کہ جہانگیر بھائی ہمیں چھیڑ رہے تھے، تو کسی نے زینت کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ دھکے مار مار کے زینت اور بچیوں کو گھر سے نکال دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زینت کے تو ماں باپ بھی نہیں، وہ بچیوں کو لے کے کہاں جائے گی؟ تو اب جا کے انہیں احساس ہوگا کہ زینت کی آہیں یا پھر شاید زینت کا صبر ان کی زندگیاں برباد کر چکا ہے، اور سدرا کہے گی کہ اماں مجھے تو پہلے ہی زینت بھابھی جب نماز پڑھتے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی نظر آتی تھیں تو ایک دم سے خوف ہوتا تھا کہ کہیں وہ ہمارے لیے بد دعائیں نہ کر رہی ہوں۔ اب یہ لوگ تو شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زینت اور بچیوں سے جا کے معافی مانگنے کا سوچیں، لیکن زینت کو اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ زینت مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ اور سکسیسفل عورت بن چکی ہے، کیونکہ اس کا کھانے کا بزنس اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ زینت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور اب اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سکول میں تعلیم بھی دلوا سکتی ہے۔ اور زینت کی جان اس اسلم سے بھی چھوٹنے والی ہے، کیونکہ ملک صاحب جب اپنی بیٹی کو نیلم کے لیے اداس پریشان دیکھیں گے اور نیلم سے رابطہ کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا تم اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنی فیس بڑھانا چاہتی ہو، تو نیلم بتا دے گی کہ ملک صاحب یہ وجہ نہیں، میں تو آپ کی بیٹی کو مفت میں بھی پڑھانے کو تیار ہوں، وہ بچی اتنی پیاری ہے اور میرا اس کے ساتھ دل لگ چکا ہے، میں تو آپ کے گھر اس ڈر سے نہیں آ رہی تھی کہ کہیں آپ نے اس ذلیل انسان اسلم کی باتوں پر یقین تو نہیں کر لیا۔ اور پھر ملک صاحب کو بتا دے گی کہ اس اسلم نے تو ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، پہلے میری ایک بہن کا گھر تو وہ اجاڑ ہی چکا ہے، اب میری زندگی بھی برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو ملک صاحب کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ غلط نیلم یا اس کے گھر والے نہیں، بلکہ غلط دراصل یہ اسلم ہے۔ تو اب اس اسلم کے لیے تو ملک صاحب ہی کافی ہیں، کیونکہ عورتوں کو بلیک میل کرنے کے جرم میں ملک صاحب اسلم کو پولیس کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ زبیر کو تھوڑا سا ہوش آنا شروع ہو چکا ہے، تو اب جب زبیر مکمل طور پہ ہوش میں آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے، بیٹے کی خواہش میں جس کم عمر لڑکی کو بڑی محبت اور چاہت سے شادی کر کے لایا تھا، وہ تو زبیر کا گھر دکان بلکہ زبیر کی پوری زندگی ہی تباہ و برباد کر کے جا چکی ہے۔ بہرحال اس ستارہ اور جہانگیر کا انجام بھی برا ہی دکھایا جائے گا، کیونکہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کیا لگتا ہے کہ زبیر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا یہ لوگ یہی ڈیزرو کرتے تھے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔